solution for humanity. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. ایک حدیث قدسی کے اعتبار سے اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، جس میں الفاظ آتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے بندے کا، میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے. اس اعتبار سے اصل نماز قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس صلاۃ کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ ہی کی شرح آئی ہے، تو گویا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے. قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اعلان کیا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں ہے اختیار اور بادشاہی. دنیا میں تو بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے، فرعون بھی تھا اور نمرود بھی تھا اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اور بش بھی ہے اور وہ فلاں بھی تھے، لیکن آج لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں غیاب سے حضور کی طرف منتقل ہو گیا معاملہ. جب ہم کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، ہم براہ راست اللہ سے مخاطب نہیں تھے. الحمدللہ نہیں کہا ہم نے، اے اللہ تیرے لیے ہم نے نہیں، الحمدللہ رب العالمین. یہ ہم غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی مدح کر رہے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب تخاطب ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ دو ترجمے کیوں کیے میں نے؟ عربی زبان میں فعل مضارع میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی. کرتے ہیں یہ اظہار حال ہے، کرتے رہیں گے یہ ایک عہد ہے، یہ وعدہ ہے، قول و قرار ہے. اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب علیہم تھے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہ تھے کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے. آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو. یہ آمین کا لفظ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ لازم ہے. البتہ فرق کیا ہے؟ وہی بالجہر کہیں گے یا خاموشی سے کہیں گے، اس میں اختلاف نہیں ہے، کہنا ضرور ہے آمین. اور یہ آمین وہ ہے کہ جو عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے. اگر آپ کبھی ان کو کرتے سنے پریئر آمین آمین آمین، یہ ہے، یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے. اے رب ایسا ہی ہو، پروردگار ایسا ہی ہو. پروردگار جو دعا کی جا رہی ہے اسے شرف قبول عطا فرما. اب اصل میں سوال ہے، یہ ہے فلسفیانہ سوال. اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں؟ اسے اساس القرآن کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، یہ کیوں؟
دیکھیے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کو ذہن میں لے آئیے جو حضرات بھی اس میں شریک رہے ہیں. ایک مضمون جو بڑی وضاحت سے میں نے اس وقت بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ انسان بحیثیت انسان اگر اس کی فطرت کج نہ ہو جائے، مسخ نہ ہو جائے، پرورٹڈ نیچر نہ ہو، فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی عقل سلیم ہو، عقل سیدھی راستے کے اوپر چلنے والی ہو، تو بعض حقائق کائنات کے ایسے ہیں کہ جن تک وہ از خود پہنچ جاتا ہے. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، ہاں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں حکمت حاصل ہو گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ. لیکن یہ شخص جو ہے جو یہاں تک تو پہنچ گیا، یہاں تک بھی پہنچ گیا. سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، زمین کے پیٹ میں ہو یا خلاؤں اور فضاؤں میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. تو فطرت انسانی اور عقل انسانی کے نتیجے میں دو چیزوں تک تو انسان، فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان، عقل سلیم کی دولت سے مالا مال انسان خود پہنچ جائے گا، اللہ کو پہچان لے گا اور جزائے اعمال کہ نیکی اور بدی کی جزا ضرور ہوگی. ان دو چیزوں کو پہچان لے گا. ان دونوں کے نتیجے میں یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، شکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے کہ نہیں؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں فطرت آپ کی کج ہو چکی ہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کی فطرت سالم ہے، سلیم ہے، صحت مند ہے، تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ بھی چاہیں گے اس کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی بدلہ دیں اسے. اور اگر وہ ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے. والدین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لی اور اچھی طرح کر لی، حق ادا کر دیا، تو کسی درجے میں انہوں نے جو پال پوس کر تم پر احسان کیا تھا، کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ ہو گیا. لیکن وہ اللہ، لہذا اب اس کے بعد جو آئی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پہچان لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا منطقی نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے آگے بات آئی، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن بسترانہ بات، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا. اب عملی زندگی کے اندر کیا کرے کیا نہ کرے؟ یہاں عقل انسانی اور فکر انسانی تھک ہار کر زمین پر گر کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے. اے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے انفرادی معاملات میں تو پھر بھی انسان کے اندر جو اللہ نے ایک روشنی رکھتی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کو معلوم ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اگرچہ اس میں بھی انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے. لیکن اجتماعی معاملات، انسانی زندگی کے اندر جو اجتماعی مسائل ہیں، ان کے حل کے ضمن میں انسان بالکل بے بس ہے، لاچار ہے، اور اس کے سوا کوئی اور چارہ کار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرے، اللہ سیدھا راستہ تو دکھا. دیکھیے تین پرابلمز ایسے ہیں انسانی تمدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا. سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ، ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے، عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے افراط و تفریط، یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا، جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے لیے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے، ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے، بالکل مرد کے شانہ بشانہ. ساری تخلیقی مصلحتوں کو چھوڑا، ساری جو بھی انسان کی جو انیٹومیکل جو بھی ڈفرنسز ہیں ان کو چھوڑا، جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں ان کو چھوڑا،
ایک جیسے برابر، نہیں قتل نہیں. ان دونوں کے درمیان کیا توازن ہے؟ یا وہ لونڈی بن گئی، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں. اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی، اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کے چاہا حوالے کر دیے. وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم، وہ عورت کا کیا اختیار اس کے اندر ہے؟ اس بچیوں کا کیا اختیار ہے؟ وہ 1.5 سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چاہے کریں. یہ تو ایک انتہا ہے. دوسری انتہا بالکل برابر. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے. کسی محکمے کے 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر 2 ہو سکتے ہیں. ڈائریکٹر 10 بنا لیں آپ، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا. کسی فرم کا چیئرمین 1 ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی. اگر 2 بنا دیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہوگی. یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے، انتہائی بیہودہ نظام، غیر منطقی نظام. آپ نے 2 بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے. اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا، یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا. تو ایک گھر کے 2 جو ہیں 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے. اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے. یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ. آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے. چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز میں. گھر میں کائے کو رکھنا ہے؟ نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا. بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں، دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر. اللہ اللہ خیر صلی. یہ ہے اصل میں مسئلہ. اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا. دیکھیے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی. مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا. عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا. عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی. مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا. لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا. ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے. اسی نے بنایا دونوں کو. تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے. اس نے نظام دیا. شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے. یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا. آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر. شادی کرنا ہی نہیں چاہتے. وی آر لیونگ ٹوگیدر. شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے. آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیجیے اسے. نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے یہاں سے. کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں. یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ. آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے. چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز میں. گھر میں کائے کو رکھنا ہے؟ نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا. بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں،
دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر ہولڈ ہاؤس کے اندر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا۔ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا۔ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا۔ ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے، اسی نے بنایا دونوں کو۔ تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے، اس نے نظام دیا۔ شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے۔ نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے یہاں سے۔ کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں۔ اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، بٹ وداؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے ہیں۔ تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا، اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے، انہی کو ہم حرامی کہتے ہیں، حرام زادے کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے۔ دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے۔ ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے۔ عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اب اس میں بھی توازن کیا ہو، یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، یو ایس ایس آر میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف سپیچ، نو فریڈم آف ایسوسیشن، نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو۔ یہ نظام تھا، کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں۔ امریکہ دوسری انتہا پر، مادر پدر آزاد، 2 مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا، لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا۔ ایک آزادی کی وہ انتہا ہے۔ گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں کہ پاگل لوگ ہیں یہ جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں۔ اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن، کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے، اور گیز کے ووٹس بہت ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز کی۔ یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں، گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں۔ فطرت کے خلاف کام، یا وہ آزادی ہے؟ تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا۔ نمبر 3، سرمایہ اور محنت۔ پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے 2 چیزوں سے ہوگی۔ سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے، لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے۔ اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے، اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے،
اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے، لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یا تو سرمایہ داری بن جائے گی، تب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج، منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائیے۔ اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ۔ کیپٹلزم جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے، ملینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہے وہ۔ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز، اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، کوئی 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے۔ اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ 2 بڑی بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے، پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں۔ اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گیٹوز ہیں، افرو امریکنز، کالے امریکی، یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور USSR میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر، گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے، اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا، لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی، کروں کیا، چلوں کس راستے پر، کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا، وہ سارا تھا فکری، نظری، ایمانی حصہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی، فکری، نظریاتی حصہ ہے۔ عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے، غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹکے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام۔ گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید، اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے، اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ ایک تو یہ کہ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ، لیکن فلسفہ اور حکمت قرآنی کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، اس پر غور کیا تھا۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ سورہ ایک دعا ہے، اس کا بڑا میجر حصہ جو ہے، کم سے کم نصف، وہ ایک دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کا تعلق ہے چوتھی آیت کے نصف آخر سے، ایاک نستعین،
اے رب ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور اس مدد کی بلند ترین شکل کیا ہے، اعلیٰ ترین صورت کیا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت بخش۔ لیکن یہاں پر دعا کا اسلوب تو ہے، یہاں کوئی لفظ قل نہیں آیا کہ اے لوگو یہ کہا کرو۔ اس اعتبار سے قرآن کے اول و آخر میں ذرا ایک بڑا لطیف سا فرق اور تفاوت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے، آخری دو صورتیں معوذتین، اور وہ دونوں جو ہے قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، نہیں، قل کے لفظ کو یہاں پر حذف کر دیا گیا، حالانکہ قل الحمد بھی قرآن میں موجود ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو قل کے ساتھ بھی الحمد جو ہے قرآن میں موجود ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ در حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی دعا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ فطرت انسانی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے ضمن میں بھی اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ دو چیزیں اگر میسر ہوں، نمبر ایک، انسان کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی اور صحت پر برقرار ہو، نہ وہ کرپٹ ہو نہ پرورٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اور اس کے ساتھ ہی انسان کی عقل اگر اس پر نہ تکبر کی پٹی بندھی ہوئی ہو اور نہ تعصب کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم، یہ دو چیزیں اگر انسان کو مہیا ہو جائیں تو انسان از خود اس کائنات کے بنیادی حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کسی وحی، کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت نہیں، محض اپنی فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں اور عقل سلیم کے سفر کے نتیجے میں وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ وہ تمام جو بھی اچھی سے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تمام جو بھی محاسن اور کمالات ہو سکتے ہیں، ان سب سے متصف ہے، اس کی صفات کمال جو ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کوتاہی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کے اعمال جو ہے نیکی اور بدی، یہ بیکار جانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہیں گی، نتیجہ نکلے گا۔ گندم از گندم بروید جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ایسا دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے لیے یہاں مصیبتیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تکالیف ہے، اور بدکار، بدماش، شریر، گنڈے، حرام خور یہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر اقتدار اور اختیار معاشرے میں انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اور عالم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ گندم از گندم برویت جو سے جو والا معاملہ ہو جائے، حق بحقدار رسید، نیکوکاروں کو ان کو نیکی کا پورا بھرپور صلہ اور بدلہ مل جائے، اور شریروں کو ان کی شرارتوں اور بدکاریوں کی پوری پوری سزا مل جائے۔ یہ ہیں دو بنیادی حقائق جن تک کہ انسان از خود پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ وہی جو ہستی ہے پیدا کرنے والی اور پالنہار، وہی اس کی مستحق ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی کرے، اظہار تذلل کرے، سر جھکائے، رکوع کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے محبت کرے، اس سے لو لگائے، اسے اپنا محبوب حقیقی، مقصود اصلی بنائے، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ البتہ یہ کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں قدم قدم پر ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا انسان۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز جو ہے وہ انسان اس دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ ہر قدم پر یہ دو راہ آ گیا، اب میں کیا کروں۔ اس کی عقل قاصر ہے، اس تفصیلی ہدایت کے لیے وہ محتاج ہے اللہ کا۔ اللہ بتائے اسے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ انفرادی سطح پر تو پھر بھی
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی جو پہچان ودیت کر دی ہے، تو انفرادی اپنے رویے میں تو انسان پھر بھی اپنی فطرت کی رہنمائی میں سفر کر سکتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں آ کر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر، اور یہ میں آپ کے اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر ہوتی ہے، وہ سجدہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، لیکن دے نیل ڈاؤن، ان کے جو گھٹنے ہیں زمین پر لگ جاتے ہیں۔ تو گھٹنا ٹیکنا ہمارے ہاں بھی ہے، گھٹنے ٹیک کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار تو ہی ہدایت عطا فرما۔ وہ لمیٹیشن میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ عورت جو ہے محض عورت ہونے کے ناطے سوچ سکتی ہے، غور کر سکتی ہے، اس کے احساسات ایک عورت کے احساسات ہیں، مرد کے احساسات کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر سوچے گی تو ایسا نظام بنائے گی جس میں عورت کے حقوق پوری طرح محفوظ ہو جائے، مرد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ مرد اگر سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے بحیثیت مرد سوچتا ہے، اس کے احساسات جو ہے وہ صرف بحیثیت مرد ہیں، وہ اپنے مسائل کو جانتا ہے، وہ اپنے جو تقاضے ہیں مطالبے ہیں ان کو پہچانتا ہے۔ وہ نظام بنائے گا تو عورت کو وہ بھیڑ بکری کی طرح کی ایک ملکیت بنا دے گا، جوتی کی نوک بنا دے گا، کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ اسی طرح مزدور اپنے مسائل کو جانتا ہے، اس کے سر پر سوار ہے مسائل، اسے اس سے غرض نہیں کارخانے دار کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ہو، اسے تو اپنے مسائل کرنے چاہیے۔ وہ نظام بنائے گا تو وہ تو ظاہر بات ہے ویسے ہی ہوں گے۔ اسی طریقے سے کارخانے دار کے اپنے مسائل ہیں، وہ نظام بنائے گا تو کچھ اور سوچے گا، اسے اس سے کیا بحث ہے کہ مزدور کا بچہ جو ہے بغیر دوا دارو کے وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا مر رہا ہے تو مرے۔ اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ استحکام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، چاہے وہ امن جو ہے وہ جیل کے اندر، جیل خانے کے اندر کے امن کے مترادف ہو، کسی کو کوئی بولنے کا حق نہ ہو، کوئی چو نہ کرے، بس کام کرتے رہیں، حکومت کا ڈنڈا جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ چلتا رہے، ٹوٹلیٹیرین ایک نظام ہو جائے۔ عوام چاہتے ہیں ہمیں کچھ حقوق حاصل ہو، کچھ اختیارات ہو، ہماری بھی کچھ سے ہونی چاہیے، حل لنا من الامر من شیء۔ اب ان میں یہ جو متضاد میں نے تقاضے آپ کو بتائے ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو نوع انسانی کی تاریخ کے مشکل ترین مسائل ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا حل وہی دے سکتا ہے جو عورت کا بھی خالق ہے، مرد کا بھی خالق ہے، مزدور کا بھی رب ہے اور کارخانے دار کا بھی رب ہے، حاکموں کا بھی پروردگار ہے اور عوام کا بھی پروردگار ہے۔ پہلی 4 آیات میں تو وہ بات آئی ہے کہ جس میں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ انسان کی رہنمائی کر کے خود وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور آخری 3 آیات میں پھر ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر استدعا ہے، دعا ہے کہ پروردگار یہ قدم قدم پر جو 2 راہیں آ جاتے ہیں، تراہے آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، ہم کہیں غلط رخ پر نہ مڑ جائیں، غلط راستے پر نہ چل پڑیں، اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اس اعتبار سے یہ دعا ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے شروع سے وہ قل کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے کہ فطرت انسانی جو ہے اس کی تعبیر اور اسی کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، بدترین معاشروں میں بھی رہے، کہ جنہوں نے اپنے معاشرے میں جو بھی خیالات ہوتے تھے، نظریات ہوتے تھے، عقائد ہوتے تھے، ان کو صرف اس دلیل پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ سب لوگ مان رہے ہیں تو ہم بھی مانیں، نہیں۔ انہوں نے سوچا، غور کیا اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں، اور انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خیالات رائج تھے انہیں رد کر دیا اور تلاش حق کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دیکھیے ہم جو پڑھ چکے ہیں، تیسرا سبق ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حضرت لقمان ایک ایسی ہی شخصیت کی نمائندگی ہے قرآن مجید میں، وہ نہ نبی تھے ہم دیکھ چکے ہیں اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اسی طرح کی عظیم شخصیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ ایران میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر آگ کی پرستش ہو رہی ہے، باپ جو ہے آگ کا جو معبد ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اس کا پجاری ہے، لیکن وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے، اس آگ میں ہم ایندھن نہ ڈالیں تو آگ بجھ جائے، اور اسی آگ کے آگے ہم نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اسے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، شام میں پہنچے ہیں، عیسائیت اختیار کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کم ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ جو آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت لازماً دے دیتے ہیں۔
اس کی ایک بڑی مثال ہے حضرت سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر حضور کے قدموں میں پہنچا دیا، اگرچہ اس کے لیے کتنے کٹھن مراحل پہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ این عرب کے اندر جبکہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ورقہ ابن نوفل، اب وہ ظاہر بات ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں وہ 360 بت جہاں رکھے ہوئے تھے، بت پرستی ہی وہاں کا شعار تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کو۔ شام گئے وہ بھی، حضرت سلمان ایران سے چل کر شام گئے تھے، حضرت ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ حجاز سے مکے سے چل کر شام گئے، وہاں جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ حضور کی بعثت سے قبل عیسائیت ہی دین حق تھا، اسلام جو ہے وہ عیسائیت ہی تھی۔ وہاں جا کر عیسائی ہوئے، پھر انہوں نے تورات کا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا عبرانی زبان سیکھی، کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، یہ ان کی شان میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے، عبرانی زبان کے اتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی، اگرچہ چونکہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی پہلی وحی آئی تھی جس سے نبوت کا ظہور ہوا، لیکن وہ جو وحی آئی ہے سورہ مدثر کی آیات کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رسالت کا آغاز اس سے ہوا ہے، ابھی وہ آیاتیں نازل نہیں ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابھی ایمان لانے کی دعوت ہی نہیں تھی، اگرچہ انہوں نے تصدیق کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ حضور پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک شخصیت حضرت زید ابن عمرو ابن نفیل تھے، ان کا معاملہ کیا تھا، اور یہ حضرت سعید کے والد ہیں، حضرت سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی، یہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ، یہ دونوں میاں بیوی پہلے ایمان لائے ہیں، اور یہی ذریعہ بنے ہیں، راستہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا۔ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ انہی زید کے بیٹے ہیں، سعید ابن زید۔ ان کا حال کیا تھا کہ مکے میں وہ رہتے تھے، صاف تمام بت پرستی سے تائب ہو کر ان میں کچھ نہیں ہے، کیا ہم بتوں کو پوجتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے اور پوجنا شروع کر دیا۔ پھر وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، نہیں جانتا کیسے کروں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے وہ موحد کامل زید، ان کا بیٹا جو ہے سعید ابن زید، وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایمان جو ہے اس کی دولت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ تو یہ ہے اصل میں اس سورہ فاتحہ کا مقام قرآن مجید میں فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنتے ہیں، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں، لیکن درمیانی جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر ایک آیت میں 2 جملے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار و پالنہار اور مالک ہے۔ اب پہلی آیت ہے یہ، اور یوں سمجھیے کہ جب ہم یہ مان لیں، جیسا کہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو گویا قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد، الحمدللہ۔ اب اس کی اہمیت اور عظمت پر غور کیجیے۔ حمد کے معنی ہمارے ہاں اردو تراجم میں تعریف اللہ کے لیے، یہ بہت ہی ناقص ترجمہ ہے۔ حمد اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، شکر اور ثنا، دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو حمد بنے گا، اور یہ لفظ ہمارے دین کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، نہایت اہم ہے، نہایت اہم۔ بدقسمتی سے اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، غور و فکر کا۔ دیکھیے یہ لفظ کتنا اہم ہے کہ حضور کے نام جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، محمد، احمد، حامد، یہ تمام نام حضور کے جو ہے اسی حمد سے ہیں۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے میدان حشر میں، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن یہاں جو حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب دربار اخروی لگے گا، عدالت لگے گی آخرت کی، تو وہاں پر ایک جھنڈا ہوگا، لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا، اور وہ حضور کے دست مبارک میں ہوگا، لواء الحمد بیدی۔
اچھا اسی طرح ایک بڑی عجیب بات حضور نے فرمائی ہے کہ اس دن میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اب یہ جو دربار لگے گا اللہ تعالیٰ کا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی نا. یہ حمد و ثنا کرنے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہوگا؟ محمد رسول اللہ. لیکن حضور فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. کیا وجہ؟ دیکھیے حمد کا سارا دار و مدار آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن پر ہے. کسی شے میں کتنا حسن ہے ہر شخص اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی صلاحیت درکار ہے. کوئی کسی مصور کی پینٹنگ ہے, اس پینٹنگ کے اندر کیا کیا محاسن ہیں وہ کوئی ماہر جو ہے مصور جو اس فن سے واقف ہے وہی جانتا ہے. اور جتنا کوئی شخص جانتا ہے اتنی ہی پھر وہ تعریف کر سکے گا. اگر اس کا اپنا اعتراف, اپنا ادراک, اپنا احساس, اپنا شعور محدود ہے تو تعریف بھی محدود ہوگی. اور اگر اس کا ادراک, اس کا شعور یہ اگر وسیع ہے تو اسی طریقے سے حمد کے اندر اور تعریف کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے گی. تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ڈائمنشن سامنے آئیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہے, میدان حشر میں تو آئیں گے, کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے. لہذا اس روز حضور فرماتے جو حمد میں اس دن کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اچھا غور کیجئے ایک اور بات پر. ہم جب ترجمہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو حمد میں شکر کا پہلو غالب ہے اور تعریف یا ثنا کا پہلو دبا ہوا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے معمولات میں ادعیاء مسنونہ کی بڑی اہمیت ہے اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. ذکر کثیر, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور کہا جاتا ہے قیاماً وقعوداً وعلیٰ جنوبہم, کھڑے ہو کر, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی حمد کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. صبح آنکھ کھلی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے پھر زندگی عطا کر دی اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے, آدھی موت ہے. تو گویا کہ صبح اگر اٹھے ہیں تو ایک نئی زندگی ملی ہے. تو چنانچہ جو بندہ مومن ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کرتا ہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی اور اب اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو ایک صبح آنی ہے, صبح قیامت. صبح قیامت میں جب شعور کی آنکھ کھلے گی تو یہی الفاظ زبان پر ہوں گے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما